ناظرین، آج ہم مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں حضرت مخدوم سید حسین خنگ سوار اوریزی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت فرمایا اور اپنی ٹوپی مبارک آپ کو عطا کیا۔ یہ غلام مبارک آج بھی آپ کے خاندان میں محفوظ ہے اور آپ کے عرس کے موقع پر اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ مخدوم خنگ سوار کا شمار گجرات میں سلسلہ چشتیہ کے بانیوں میں ہوتا ہے اور پاٹن گجرات کو اپنی رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ آپ حق بات کہنے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، یہاں تک کہ حاکم پاٹن ظالم اور جابر تھا، آپ نے اسے مظلوموں سے صلہ رحمی کی تاکید کی مگر وہ نہ مانا۔ پھر آپ کا جاہ و جلال دیکھنے کے بعد اس نے ظلم کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے، درگاہ شریف میں ماربل کا کام باقی ہے اور تعمیراتی کام کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ ناظرین میں کوئی بھی اس عظیم بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کرے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرے جو اسکرین پر بتایا جا رہا ہے۔ یہ نمبر مخدوم خنگ سوار کے خاندان سے سید نعمان علی اوریزی صاحب کا ہے۔ آپ کا مزار مبارک پاٹن گجرات میں ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم سید حسین خنگ سوار اوریزی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ القاب: سلطان الکامل، قطب الاقطاب، عارف باللہ۔ کنیت: آپ سید علی اوریزی بن امام جعفر صادق کی نسل سے ہے، اس لیے آپ کو اوریزی کہتے ہیں۔ خنگ سوار: آپ سفید گھوڑے پر سوار ہوتے تھے جس کو فارسی میں خنگ کہتے ہیں، اس لیے آپ خنگ سوار کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت 663 ہجری 1264 عیسوی یا 668 ہجری میں دلی کے قریب گیاس پور میں ہوئی، جسے غیاث الدین تغلق نے بسایا تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت عارف باللہ سید عمر بن محمد اوریزی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ سعادت حسینی ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سید علی اوریزی رضی اللہ عنہ کے نسل سے ہے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: مخدوم سید حسین بن عارف باللہ سید عمر بن سید محمد بن سید علی بن سید محمد بن سید احمد بن سید محمد الفقی المقدم بن سید علی بن سید محمد شعیب مرتضیٰ بن سید علی خلیع القاسم بن سید علوی الثانی بن سید محمد شعیب الصومی بن سید علوی اول علوی المتکبر بن سید عبداللہ عبید اللہ بن سید محمد مہاجر بن سید عیسیٰ الرومی بن سید محمد النقیب بن سید علی الاوریزی بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین شہید کربلا بن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ بچپن سے ہی کافی ذہین تھے۔ آپ نے دلی کے علماء سے قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کی۔ اس طرح 13 سال کی عمر میں ہی تعلیم مکمل کی۔ آپ سارا دن حصول علم میں مصروف رہتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ بے حد حسین و خوبصورت تھے۔ آپ نے حضرت بہل المجنون سے تصوف کی تعلیم حاصل کی اور ایک درخت کے نیچے عبادات و ریاضات اور مجاہدے میں 639 ہجری 1291 عیسوی تک اسی معمول میں 12 سال گزارے۔ اللہ اکبر۔ درخت کے پتے گرتے،
وہ اپنی قوت کے لیے کھا لیتے، نہ اپنی کچھ خبر تھی نہ دنیا کی کچھ خبر تھی، بس یاد الہی میں گم رہتے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو بیعت فرمایا اور اپنی خلائے خاص یعنی ٹوپی مبارک آپ کو عطا کیا اور فرمایا، ہر ایک دور میں ایک شخص اولیاء کا مدار ہوتا ہے اور اس دور میں خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، ان کی خدمت میں جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دلی جانے کی بشارت ملنے پر آپ سلطان المشائخ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ سید حسین آئے ہیں، ان کو اندر بلاؤ۔ خادم نے آواز دی۔ اس نام کے کئی آدمی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ پھر خواجہ نظام الدین اولیاء نے حکم دیا، سید حسین دہلوی کو اندر بلا لاؤ۔ اس نام کے بھی کئی آدمی وہاں موجود تھے۔ تیسری بار خواجہ نظام الدین اولیاء نے خادم کو حکم دیا کہ سید حسین دہلوی گیاس پوری کو بلاؤ۔ خادم آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت بابرکت میں لے گئے۔ آپ جب اندر آئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے سر مبارک کی ٹوپی آپ کو دی۔ آپ نے عرض کیا، فقیر، رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت ہو چکا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ سن کر فرمایا، وہ بیعت کی کلا یعنی ٹوپی مبارک تھی اور یہ محبت کی کلا یعنی ٹوپی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی مبارک ٹوپی اپنے سر پر رکھی۔ پھر آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے اور علوم باطنی اور سلوک کی تعلیم حاصل کی، عبادات الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ اس دوران آپ نے الہدایہ نامی فقہی کتاب کے مشکل مسائل پر حاشیہ لکھا۔ باطنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء سے خلافت حاصل کی۔ پھر سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء نے آپ کو دعوی گجرات جا کر اسلام کی اشاعت کرنے کے لیے فرمایا اور آپ کو دعوی کا شاہ ولایت بنایا۔ مرشد کے حکم پر آپ اپنی ہمشیرہ بہن سیدہ آرام اور خاندان کے ہمراہ دعوی گجرات کے جانب روانہ ہوئے۔ آپ سفر کرتے ہوئے دلی کے قریب موج دریا علاقے میں قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران ایک شخص نے آپ کو آپ کی بہن بی بی آرام کے ساتھ دیکھا تو اپنی کم عقلی کا اظہار کیا اور اس شخص نے آپ کے پشت پر لاٹھی زور سے ماری، جس کا نشان اس ظالم کے کمر پر ہی نمودار ہوا، اور اس کی نسل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کمر پر بھی وہی نشان ضرور ہوتا ہے۔ یہاں کچھ دن قیام فرمانے کے بعد دعوی گجرات کے جانب روانہ ہوئے۔ دعوی تشریف لانے کے بعد آپ نے بے شمار لوگوں کو فیض عطا فرمایا۔ آپ کے فیض اور تعلیم سے دعوی کے علاقے میں اسلام مضبوط ہوا۔ 66 سال کی عمر میں آپ پاٹن گجرات تشریف لے گئے اور سکونت پذیر ہوئے۔ شروع میں آپ زیادہ وقت عبادات، ریاضات اور مراقبے میں گزارتے۔ پھر آپ نے ایک خانقاہ تعمیر کی جہاں آپ لنگر چلاتے تھے اور غریبوں اور مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا۔ اس طرح آپ نے پوری زندگی پاٹن میں گزاری۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسام الدین ملتانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو گجرات کا شاہ ولایت بنا کر پاٹن بھیجا تو مخدوم کنگ سوار آس پاس کے علاقے میں تعلیم و فیض عطا فرماتے رہے۔ جب حضرت حسام الدین ملتانی کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے مخدوم کنگ سوار کو
اپنے پاس بلایا اور ایک زرد رنگ کی کملی دی اور فرمایا ایک درویش آئے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اور حلیہ بھی بتایا، پھر کملی آپ کو عطا کیا۔ جب مولانا یعقوب دولت آباد مہاراشٹر سے مرود مہاراشٹر ہوتے ہوئے پاٹن گجرات میں مخدوم خونگ سوار سے ملاقات کی غرض سے آئے، آپ نے حضرت حسام الدین ملتانی کی بشارت کے مطابق وہ کملی انہیں عطا کی۔ اس طرح حضرت حسام الدین ملتانی کی خلافت مولانا یعقوب کو عطا ہوئی اور آپ نے بھی انہیں اپنی خلافت سے نوازا۔ ایک مرتبہ دو جانباز سپاہی آپ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا سردوشی کا شوق دل سے جوش کرتا ہے۔ آپ کے فرمان کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ ان دونوں نے اپنی تلوار رکھ دی۔ پھر انہوں نے محفل سماع اور لنگر کا اہتمام کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سماع سن کر خوش ہوئے اور دونوں کو خوب دعاؤں سے نوازا۔ آپ بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے۔ آپ اپنے وقت کے اہل طریقت کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ پاٹن کے حاکم وقت کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ حاکم ظالم اور جابر تھا اور لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ لوگوں نے آپ سے حاکم وقت کی شکایت کی۔ آپ نے حاکم کو آگاہ کیا اگر وہ اپنا طریقہ عمل نہ بدلے گا تو اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حاکم وقت نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر آپ نے بدعا دی تو سانپ اور بچھو نے اسے گھیر لیا۔ جب یہ حالات پیش آئے تو ظلم سے باز آ کر توبہ کی اور آپ کا معتقدین ہو گیا اور چند گاؤں آپ کے خاندان کے لیے مقرر کر دیا۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھتیجے حضرت سید حامد کو اپنا جانشین بنایا اور وصیت فرمائی، برخوردار حامد، یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ درویش کی بہتری اس میں ہے کہ وہ خود تنہائی اختیار کرے، مخلوق سے الگ رہے، اور جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو حجرے سے باہر ہرگز نہ جائے۔ درویش کو چاہیے کسی کے مکان پر نہ جائے، اور اگر کسی خاص ضرورت سے باہر جانا ہو تو جنگل میں قیام کرے اور آبادی سے دور رہے۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے، اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت سے نوازا ہے۔ آپ کے خلفاء حضرت سید حامد بن محمود اوریزی چشتی رحمۃ اللہ علیہ عرف سید احمد، حضرت مولانا یعقوب عرف حضرت مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال 130 سال کی عمر میں 1 جمادی الثانی 798 ہجری 1396 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک پاٹن گجرات انڈیا میں ہے۔ آپ کا عرس 1 جمادی الاخر کو منایا جاتا ہے۔